صدف جو کہ اپنے والد کو لے کر اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھی کہ ایسی کون سی بات تھی جو میرے والد کو بے حد پریشان کیے ہوئے تھی، جس کی وجہ سے وہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے اور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب صدف اپنے بھائی جاویہ کے منہ سے 4 سے 5 کروڑ کی بات سنتی ہے تو وہ بے حد پریشان ہو جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے میرے ابا بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ ایسی کون سی بات ہے جو جاویہ ہم سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدف جاتی ہے جاویہ کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ضرور ہے جس کے بارے میں تم بھی جانتے ہو لیکن ہمیں بتانا نہیں چاہتے، آخر ایسی کون سی بات ہے تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری بڑی بہن ہوں۔ جاویہ جو کہ یہ بات بتائے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے اور صدف اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، لیکن جاویہ اس کی ملاقات جب بلال عبداللہ سے ہوتی ہے تو اسے تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے۔ بلال عبداللہ جو کہ جاویہ کو بھائیوں کی طرح ملتا ہے اور اسے تسلی دے کر کہتا ہے کہ تمہارے ابا کے بعد یہ بھائی تمہارے لیے حاضر ہے۔ صدف جو کہ بلال عبداللہ سے ملنا تک گوارا نہیں کرتی، جاویہ جو کہ بلال عبداللہ سے ملنے کے بعد صدف کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے بلال عبداللہ کو لے کر ایک اچھی فیلنگ اور اچھے گٹس آ رہے ہیں، تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ تم ان کے پاس نوکری کر لو، ان کے اپائنٹمنٹ لیٹر کو قبول کر لو اور ان کے آفس کو جوائن کر لو۔ اس طرح سے اگر ہمیں 5 سے 6 کروڑ روپے کی ضرورت بھی پڑی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں دینے سے قاصر نہیں کریں گے۔ جیسے ہی صدف یہ بات سنتی ہے وہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ بلال عبداللہ جو کہ صدف اور اس کی ماں سے ملنے کے لیے آتا ہے، آ کر بہت زیادہ دکھ کا اظہار کرتا ہے۔ وہیں پر ہمشا آتی ہے اور جا کر صدف سے کہتی ہے کہ بلال عبداللہ کو جب معلوم ہوا ہے مرزا نامدار صاحب کے بارے میں تو وہ سیدھے یہاں پر آئے ہیں اور تم ہو کہ ان سے ملنا تک گوارا نہیں کرنا چاہتی۔ صدف جو کہ ہمشا کو صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس شخص سے نہیں ملوں گی، لیکن پھر بھی آ کر چپکے سے بلال عبداللہ کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ بلال عبداللہ جو کہ فرزانہ اور جاویہ سے بات کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بھائی ہونے کے ناطے آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں۔ جاویہ جو کہ سیدھا بلال عبداللہ کے منہ پر کہتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں پر فرزانہ جو کہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد سے بہت پریشان ہو چکی ہے، صدف اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ بلال عبداللہ جو کہ مرزا نامدار صاحب کی فیملی سے ملنے کے بعد ہمشا سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ مرزا نامدار صاحب کی فیملی سے ملنے کے بعد مجھے محسوس ہوا ہے کہ ہمشا کہ جو کچھ وہ کہتے تھے ان کے چہرے پر صاف نظر آتا ہے۔ ہمشا بلال عبداللہ کے منہ سے یہ الفاظ سننے کے بعد بہت غصے میں آ جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ یہ صدف کی فیملی کے بارے میں اس طرح سے کیسے سوچ سکتے ہیں۔ ہمشا جس کے دل و دماغ میں یہ بات سوار ہو چکی ہے کہ شاید صدف اور بلال عبداللہ کے درمیان کوئی چکر ضرور چل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ جا کر عمار کے خلاف اور اس کے دماغ میں عجیب و غریب باتیں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہیں پر صدف جس کو معلوم ہوتا ہے 5 سے 6 کروڑ کی بات کا تو وہ جا کر اپنی ماں سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو بات ضرور ہے جس کی وجہ سے گھر بیچنے کی بات ہوئی اور بعد میں 5 سے 6 کروڑ کی بات ہوئی۔ اب کیا بات ہے یہ بات ہمیں بتانا نہیں چاہ رہا، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے جو اسے بھی پریشان کر رہی ہے۔ اب آپ ہی جاویہ سے پتہ کروا سکتی ہیں کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے ابا بھی۔ وہیں پر دوسری طرف عمار جو کہ ہمشا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ صدف بیوقوفی کر رہی ہے، اسے یہاں پر جوائن کر لینا چاہیے، میری وجہ سے وہ اچھی خاصی جاب کو ٹھکرا رہی ہے، جبکہ ہمشا کہتی ہے عمار سے کہ وہ تمہاری وجہ سے نوکری کرنے سے انکار نہیں کر رہی بلکہ کوئی اور وجہ ہے۔ تو کیا شک پیدا کر رہی ہے ہمشا عمار کے ذہن میں؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل سن میرے دل۔